ناول کمزور رشتے بہت ہی رومانٹک ناول ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے۔ میں دلہن بنی سیج پر بیٹھی کانپ رہی تھی، دماغ میں ہزاروں سوچیں تھی، کیسا ہوگا میرا شوہر، اجنبی لوگ ہیں، ایک طوفان تھا سوچوں کا۔ رات کے 2 بجے کا دروازہ کھولا تو میری جیٹھانی ہاتھ میں دودھ کا جگ اور فروٹ لیے ہنستی ہوئی داخل ہوئی۔ کیسی ہو اشف؟ میں جو پہلے سے بھابھی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ اچھا فکر نہیں کرو، محراب ابھی آ رہا ہے روم میں۔ وہ یہ بات کرتی ہوئی چلی گئی۔ میری دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں، پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ اتنے میں پھر روم کا دروازہ کھولا تو سامنے ایک بہت خوبصورت نوجوان، جو کہ عمر میں مجھ سے تقریباً 10 سال کم لگ رہا تھا۔ میں سمجھی کوئی فیملی ممبر ہے۔ جب اس نے روم کا دروازہ بند کیا تب مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میرا ہی دولہا ہے۔ وہ جب بیڈ پر آ کر بیٹھا تو پوچھنے لگا، کیسی ہو اشف؟ میں نے گھونگھٹ کے نیچے سے کہا، ٹھیک، یہ لو آپ کا گفٹ۔ سوچ رہی تھی کہ اتنے کم عمر لڑکے سے اس کے گھر والوں نے میری شادی کیوں کر دی، اور اتنا خوبصورت مجھے دیکھے گا تو کیا سوچے گا۔ میں ایک گھریلو سیدھی سادی لڑکی جس کے رشتے کی تلاش میں عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ میرا گھونگھٹ اٹھانے کے بعد، ماشاءاللہ میری ماں کی پسند تو واقعی کمال کی ہے، داد دینی پڑے گی۔ میں مسکرانے لگی۔ اس کی خوشبو سے پورا روم مہک رہا تھا۔ مجھے منہ دکھائی کا گفٹ دیا جو کہ گولڈ کا خوبصورت سیٹ تھا۔ میرے حسن کے کافی قصیدے پڑھے۔ میں بھی اس کی قربت میں بہت خوش تھی۔ صبح میرے مائکے والوں نے آنا تھا تو جلدی سے اٹھی، فریش ہوئی اور پھر محراب کو جگایا۔ گھر میں ابھی کافی مہمان تھے، رات کو ولیمہ باقی تھا۔ میں باہر چلی گئی۔ گھر کافی خوبصورت تھا۔ میری جیٹھانی نے جیسے مجھے آتے دیکھا، اشف تم کیوں باہر آئی ہو؟ چلو اندر جاؤ۔ چلو بھابھی میں آپ کی کچھ مدد کروا دیتی ہوں۔ نہیں نہیں، محراب غصہ ہوگا کہ میری دلہن کو بھابھی نے کچن میں گھسا دیا۔ میں اندر چلی گئی پر بھابھی کا مجھ سے اس طرح واپس بھیجنا اچھا نہیں لگا۔ خیر کچھ دیر کے بعد میرے مائکے والے آئے تو ناشتہ لے کر ہم سب نے باہر بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ میرا شوہر اپنی بھابھی کا کافی فرما بردار تھا، یہ میں نے کچھ دیر ہی میں ہی نوٹ کر لیا۔ محراب وہ رات میں رو رہی ہے اور اسے پہلی فرصت میں کال کر لینا۔ بھابھی پتہ نہیں محراب کو کیا کہہ رہی تھی۔ محراب نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جیسے حکم میرے آقا کہا۔ مجھے بات صرف اتنی ہی سمجھ آئی۔ بھابھی پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ ہم سب ناشتے سے فری ہوئے تو میرے گھر والے میرے روم میں آ گئے۔ میری ماں بہت خوش تھی۔ میری کزنیں منہ دکھائی کہ گفٹ پوچھ رہی تھی۔ میری ایک کزن نے کہا، اشرف آپی آپ کا شوہر تو آپ سے بہت چھوٹا اور خوبصورت ہے، تو اس نے آپ سے کچھ نہیں کہا؟ مطلب آپ پسند آئی اسے؟ میں ہنسنے لگی، ایسی ویسی پسند، پوری رات سونے نہیں دیا، اتنی باتیں کی مجھ سے۔ ہاں بیچارہ 2 دن بعد جو امریکہ سے واپس چلا جائے گا۔ میں حیران ہو کر اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ تب اماں نے کہا، ہاں پریشان مت ہو، تمہیں بھی لے جائے گا۔ یہ بات سننے کے بعد میں بھی اداس ہوگی۔ ایک دن وہ میرے دل میں اتر گیا تھا۔ وہ ہنستا ہوا روم میں داخل ہوا۔ اشف بھابھی اپنے روم میں بلا رہی ہیں۔ جی میں اٹھ کر چل پڑی۔ جی بھابھی آپ نے بلایا؟ ہاں اشف، 2 دن بعد ہم نے امریکہ واپس جانا ہے اور تم اپنی اماں کے پاس یہیں رہو گی۔ جی بھابھی، اور محراب وہ بھی جائے گا، بزنس کا نقصان ہو رہا ہے، جیسے تمہارا ویزا لگے گا تمہیں بھی بلا لیں گے۔ جی بھابھی، آج ولیمے کے بعد میں اپنے مائکے چلی جاؤں گی اور محراب بھی میرے ساتھ جائے گا۔ تم اگر رات اپنے مائکے جانا چاہتی ہو تو چلی جانا، ولیمے کے بعد کل واپس آ جانا، اگلے دن ہماری فلائٹ ہے۔ جی بھابھی، آج ٹائم پر پارلر بھی چلی جانا۔ جی میں واپس اپنے روم میں آ گئی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ محراب کو دیکھے آج اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر بھابھی کے ساتھ جا رہا ہے، کل اگلے دن باہر کے ملک واپس چلا جائے گا۔ ولیمہ شروع ہوا، چند قریبی لوگ تھے، ابھی پورے مہمان واپس نہیں گئے تھے کہ محراب بھابھی کے ساتھ چلا گیا۔ میں ولیمہ ختم ہونے کے بعد اپنے مائکے چلی گئی، پر پوری رات محراب کو فون ٹرائی کرتی رہی، فون بند آ رہا تھا۔ میں نے اپنی جیٹھانی کے نمبر پر ٹرائی کیا تو اس کی 5 سال کی بیٹی نے اٹھایا۔ جی کون؟ آپ کی نئی چچی؟ اچھا اشف آنٹی، آج جی آپ کے چاچو کہاں ہیں؟ وہ تو نمرہ خالہ کے ساتھ اس کے روم میں سو رہے ہیں۔ اتنی دیر میں میری جیٹھانی نے ہاتھ سے فون کھینچا۔ وہ بچی ہے، اسے سمجھ نہیں، اس کا مطلب وہ میری چھوٹی بہن کے کمرے میں سو رہا ہے۔ وہ آج ہمارے پاس سوئی تھی اور اس کا روم خالی تھا۔ جی بھابھی، اگر کہو تو جگا دوں؟ نہیں نہیں بھابھی، سونے دیں۔ اچھا ہم بھی ناشتہ کر کے نکلنے والے ہیں تو تم بھی آ جانا۔ جی بھابھی، میں بہت خوش ہو گئی۔ محراب کے
پاس وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ گھر پہنچی تو بھابھی آ چکی تھی۔ محراب سب کے ساتھ گپیں ہانک رہا تھا، میں بھی جا کر بیٹھ گئی۔ سامنے روم میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی آتی دکھائی دی مجھے، جس کے ہاتھ سونے کی چوڑیاں سے بھرے ہوئے تھے، ہاتھوں پر تازہ مہندی لگی ہوئی تھی۔ چاند سا چہرہ اتنا حسین میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اشرف، یہ نمرہ ہے میری چھوٹی بہن۔ اوہ اچھا بھابھی، کیا اس کی شادی ہو چکی ہے؟ ہاں نہیں ہاں ہاں بھابھی بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی، اس کا نکاح امریکہ میں ہو چکا ہے، اب ہمارے ساتھ جائے گی۔ میں محراب کی طرف دیکھنے لگی، وہ آنکھیں جھکا کر بیٹھا ہوا تھا اور کسی سوچ میں گم تھا۔ چلو اشرف، روم میں چلتے ہیں، محراب نے کہا۔ میں کافی تھک چکا ہوں اور مجھے کچھ ٹائم تمہارے ساتھ گزارنا ہے۔ میں ساتھ چل دی۔ وہ روم میں جاتے ہی سو گیا تھا اور اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ رات بھر نہیں سویا۔ میں شام کو چائے کے لیے باہر گئی تو نمرہ مجھے دیکھتے ہی بولی، محراب ابھی نہیں جاگے؟ میں نے تھوڑا بازار تک جانا تھا۔ نہیں، وہ کافی تھکے ہوئے ہیں۔ جی یہ تو ہے۔ میں کچن میں گئی تو نمرہ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، باجی اس سے کبھی محراب کا پیار نہیں ہو سکتا، اب میں بے فکر ہوں۔ دیکھنے کے بعد میں حیران رہ گئی کہ یہ الفاظ اس نے کیوں کہے تھے۔ کیا اب میں بے فکر ہوں؟ شام کو محراب بھی باہر آ گئے۔ آپ کے لیے چائے لے آؤں؟ محراب سے۔ ہاں یار اشرف، بہت سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ نمرہ خوب گپیں لگا رہی تھی، مجھے اس کی حرکتیں اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ محراب، میری مہندی دیکھو کیسی لگی ہے؟ وہ بول رہے تھے، لگتا ہے تمہارا میاں بہت پیار کرتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ دونوں سے ہنسنے لگے۔ رات کو محراب روم میں آیا تو مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور میرے لیے اداس نہیں ہونا، آپ کو چھوڑ کر جانے کو میرا بھی دل نہیں، پر کیا کروں، مجبور ہوں، بزنس ہے وہاں سارا، بہت جلدی تمہیں بھی بلا لوں گا۔ میرے آنسو نکلنے لگے۔ رونا نہیں، اور میری اماں میری زندگی ہے، بس تم جب تک یہاں ہو اس کا خوب خیال رکھنا۔ جی رکھوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ محراب فریش ہونے چلے گئے۔ ان کا فون بہت بج رہا تھا، میں نے ریسیو کر لیا۔ کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ اتنی سی بات سنتے ہی میں نے کال کاٹ دی۔ سامنے سے محراب آ رہے تھے۔ یہ کون تھی؟ کیوں انتظار کر رہی ہے؟ صبح ہوئی، ساری تیاری میں مصروف تھے اور آج رات کو جانا تھا۔ میں بس رو رہی تھی۔ میری جٹھانی غصے میں بولی، اب وہ رزق نہ کمائے تمہارے پاس بیٹھا رہے؟ بچی نہیں ہو تم، بڑی ہو، محراب سے سمجھدار ہو۔ سب کی تیاری مکمل ہوگی، میں بھی ساتھ ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے گئی۔ وہاں بھی مجھے محراب یہی کہتے رہے کہ میں ہر ماہ اماں کے لیے چکر لگاتا ہوں، اب بھی لگاتا رہوں گا، تم بے فکر رہنا۔ مطلب آپ مجھے اتنی جلدی ساتھ لے جانے والے نہیں ہیں؟ اس کا مطلب تو صاف یہی ہوا۔ وہ ہنسنے لگے۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ نمرہ بھی ہمارے درمیان کود پڑی، چلیں ہماری فلائٹ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس نے بے تکلفی سے محراب کو اپنی طرف کھینچا تو میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ محراب مسکرانے لگا اور چل پڑا۔ میں ڈرائیور اور محراب کی ایک کزن تھی جو ان کے بالکل بہن کی طرح تھی، وہ ہم گھر واپس آ گئے۔ آج بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ محراب کی کزن اور ہمیں اچھی دوستیں بن گئیں۔ ہم نے سارا دن محراب کی امی کے پاس گزارا، بہت اچھی تھی محراب کی امی اور میری ساس۔ کچھ ہی دنوں میں وہ بہت مانوس ہو گئی تھی مجھے ان کا ہر کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ میں نے رات کو فون کی تو محراب کی بھابھی نے فون اٹھایا۔ جی بولو بھابھی، محراب سے بات کرنی ہے، وہ تو اس وقت مصروف ہے، صبح کال کرنا اور کم ہی کال کیا کرو، وہ بہت مصروف ہوتا ہے۔ بھابھی کا رویہ بہت عجیب تھا میرے ساتھ، جیسے وہ خوش نہیں تھی مجھے۔ خیر اگلے دن چند آ گئی ساری باتیں، بھابھی کی باتیں۔ آپ سے ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گی؟ نہیں نہیں کہو، آپ اپنی کیئر کریں۔ محراب کے آنے تک وہ ہر ماہ آتا ہے، دنیا بہت تیز ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کا گھر خراب کر دے۔ نہیں محراب ایسے نہیں ہے۔ میں بولی، بھابھی کسی پر بھروسہ مت کریں، لوگ جب تک اچھے نہیں بنیں گے تو ان پر بھروسہ کیسے کرے گا؟ اور مرد ذات تو پھر سے بالکل ہی قابل نہیں ہوتی، بھروسے کے قابل بالکل نہیں ہوتی۔ نہیں چندہ، سبھی مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے بھابھی سمیہ بڑے بھائی کی دوسری بیوی ہے؟ ہیں؟ میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ جی ہاں،
وہ تو پہلی کہاں ہے، وہ سمیہ اس کی طلاق کروا دی اور بہت اچھی تھی، بچے نہیں تھے، کیا اس کے نہیں بھائی یہاں رہے ہوتے تو بچے ہوتے، وہ اماں کی پسند تھی اور سمیہ بھابی نے بھائی کو آفس میں پھنسا لیا تھا، اس لیے مجھے نمرہ اور سمیہ دونوں زہر لگتی ہیں۔ ہاں میں بولی، نمرہ بھی ساتھ گئی ہے امریکہ، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھابی نے آپ سے مہراب کی شادی کیوں کروائی، کل شام کو آپ تیار رہنا، میں آپ کو پارلر لے کر جاؤں گی۔ چندہ کی باتوں سے اب بھی وہ کافی پریشان تھی اور کچھ سوچوں میں گم ہو گئی۔ مہراب تو جیسے جا کر مجھے بھول ہی گئے۔ 2 ماہ گزر گئے، آ رہا ہوں، ہر ہفتے یہی بات ہوتی، میں بہت فکر مند تھی۔ میں چندہ کے ساتھ مارکیٹ گئی ہوئی تھی کہ وہاں چندہ کی ایک دوست مل گئی اور ہم سب آئس کریم کھانے بھی بیٹھ گئے۔ اس کی چھوٹی بہن بھی ساتھ تھی، وہ نمرہ کی بیسٹ فرینڈ نکلی۔ امریکہ کی بات ہوئی تو وہ کہنے لگی، ہاں میری دوست نمرہ کی شادی ہو کر امریکہ گئی ہے۔ چندہ کے کان کھڑے ہو گئے، میں بھی متوجہ ہوگی کہ کس کے ساتھ نمرہ کی شادی ہوئی ہے، اچھا کس کے ساتھ، اس کی بہن کے دیور کے ساتھ، مجھے کال کرتی ہے، بہت خوش ہے نا، کیا نام ہے اس کے شوہر کا؟ مہراب بھائی، میرے تو جیسے سانس رکنے لگے، میں بے سختہ اٹھی اور چلنے لگی۔ چندہ نے مجھے پکڑ لیا، رک جاؤ اشف، میرے گالوں پر آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں کچھ چونک گئی، کیا پتہ غلط فہمی ہو۔ نہیں چندہ، سب کچھ تو بتا دیا اس نے، ایک پل نہیں رہوں گی اب میں۔ تو کیا کرو گی تم؟ یہاں نہیں رہو گی تو میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ ایسا کبھی مت کرنا، شاید شادی شدہ بیٹی کو واپس آنے پر مائکہ کبھی قبول نہیں کرتا، میری مانو تو اپنا گھر بچانے کی پوری کوشش کرو، آخری سانس تک لڑو۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لوگ دلوں کو کیوں توڑ دیتے ہیں اور لوگ کیوں دلوں کو مسل دیتے ہیں؟ افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے بیوی جیسے مقدس رشتے میں دھوکہ دینے کے لیے باندھا گیا۔ میں ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ بولتی بھی جا رہی تھی۔ تم اماں سے بات کرو، کیا پتہ وہ تمہاری کچھ مدد کرے۔ میں گھر پہنچ گئی، اماں کے کمرے کی طرف گئی تو اماں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم پورا حق دو گے اس کو، اور اب 2 ماہ گزر گئے، تم نہیں آئے۔ میں دوسری طرف سے مہراب کی آواز تھی، اماں نمرہ انہیں آنے نہیں دے رہی، میرا پاسپورٹ چھپا دیا ہے۔ مہراب، مجھے نہیں پتہ، تم اگر اس ہفتے نہیں آئے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، سمیہ سے بات کرواؤ میری۔ جی ہاں جی ماں، ابھی اپنی بہن کو کچھ عقل دو، تمہاری مرضی سے اشف اس گھر میں آئی ہے، خدا سے ڈرو، بیٹی کی ماں ہو تم، اور تم بھی اس کی بچی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی مجھ سے۔ جی ماں، جلدی بھیجو مہراب کو۔ جی ماں، میں اندر داخل ہو گئی اور ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میری بچی تم فکر مت کرو، میں ہوں نا۔ جی مجھ سے دھوکہ کیوں کیا مہراب نے؟ تم فکر مت کرو، تمہیں اب دھوکہ نہیں ہوگا۔ میں اب اماں کے پاس ہی سو جاتی تھی، چند روز آتی جاتی، مجھے پارلر لے کر جاتی، اب بہت خوبصورت لگتی، جو بھی دیکھتا تعریف کرتا۔ اور 2 ہفتے مزید گزر گئے تو اماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ چندہ نے مہراب کو کال کر دی، وہ لوگ سب رات کو پہنچ جائیں گے۔ میں ہسپتال میں کڑی تھی کہ جب چندہ نے مجھے بتایا کہ سب، مطلب ہاں سب آ رہے ہیں۔ اگلی رات ہم اماں کو گھر لے آئے، وہ لوگ بھی گھر پہنچ گئے۔ میں نے سب کے لیے کھانا بنایا، اب میں بھی ویسی سیدھی نہیں تھی، چندہ کی دوستی نے مجھے کافی بدل دیا تھا اور زمانے کے مطابق بھی کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے حق کے لیے مجھے لڑنا ہے اور اپنا حق حاصل کرنا ہے، یہ میرا حق ہے۔ میرا موڈ سب کے ساتھ خراب تھا۔ نمرہ آپ کا شوہر ساتھ نہیں آیا؟ نمرہ کھانا کھا رہی تھی، جب میں نے یہ بات کی تو اس کے گلے میں پھنس گیا، وہ کھانسنے لگی۔ سمیہ بھابی بولی، اس کو میں ساتھ لے کر آئی ہوں، چلو امی لوگوں کو مل لے گی۔ شام کو نمرہ اپنے مائکے چلی گئی، مہراب چھوڑنے گیا، واپس کافی لیٹ آیا۔ میں سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی، میرے منہ سے کمبل ہٹا کر بولا، ناراض ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا، مجھے منانے لگا، کیا بچ گیا ہے میرے درمیان؟ جب نمرہ سے شادی کرنی تھی تو مجھے کیوں دھوکہ دیا؟ ماں کی خدمت کے لیے نوکرانی چاہیے تھی تاکہ آپ اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ وہاں آرام سے عیاشی کر سکو۔ تمہیں کس نے کہا؟ میں سب جان چکی ہوں۔ میں اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر سو گئی۔ صبح کچن میں گئی تو سمیہ بھابی بولی، مہراب کیوں نہیں جاگا؟ آج اس کا فیورٹ ناشتہ بنا رہی ہوں۔ رہنے دیں بھابی، وہ میرا شوہر ہے، اس کا ناشتہ میں خود بناؤں گی، آپ اپنا بنائیں۔ یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟
ٹھیک ہی تو کر رہی ہوں۔ اتنی دیر میں کسی نے مجھے پیچھے کھینچ کر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ بھابی رونے لگی، ڈرامہ کرنے لگی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی بھابی سے اس طرح بات کرنے کی؟ آواز سے پتہ چلا کہ وہ محراب تھا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے روم میں کی طرف بھاگی اور زور سے رونے لگی۔ مجھے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ میں روتی رہی۔ سارا دن محراب روم میں نہیں آیا اور اس کی بھابی آئی۔ عقل کو تو ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ اب میرے سامنے بولنے کی ہمت کبھی مت کرنا ورنہ اگلی مرتبہ طلاق ہی ہوگی تمہاری۔ شام کو چندہ آئی تو میں نے اسے رو رو کر بتایا۔ وہ بھی بہت اداس ہوئی۔ میں کہتی تھی نا کہ سمیہ بھابی بہت چلاک ہے۔ اگلے 2 دن محراب گھر نہیں آیا۔ وہ نمرہ شام کا وقت تھا۔ میں اماں کو لان میں فریش ایئر میں لے آئی تھی۔ وہاں اماں بیٹھے تھے۔ محراب گاڑی سے اترا، نمرہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دونوں ہنستے ہوئے اندر کی طرف باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب اماں نے آواز دی تو اس کی طرف آگئے۔ تمہیں ماں کی پرواہ نہیں؟ 2 دن سے سسرال میں پڑے تھے۔ نمرہ مسکرا رہی تھی مجھے دیکھ کر۔ میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ رات کو کھانے پر میں گئی تھی تو کسی نے ٹھیک طرح مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ میں اپنے روم میں ہی چلی گئی۔ محراب نمرہ کے پاس سویا تھا۔ اب جب کہ سارا سچ سامنے آ گیا تھا تو دو رشتوں کا سارا سچ بھی سامنے تھا۔ 2-3 دن بعد محراب آج میرے روم میں سونے آیا تھا۔ میں دوسری طرف منہ کر کے سو گئی تھی۔ بیوی ہو تم، میرا حق ہے تم پر۔ عورت کے وجود کو نوچنے پر صرف مرد کا حق نہیں ہوتا، عزت دینا اور زمانے سے اس کی عزت کروانا بھی مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دیتا تو ہوں جی، اسی لیے اپنی بھابی کے سامنے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ تم نہ کرتی بھابی سے بدتمیزی۔ آپ کی بھابی جو کچھ کر رہی ہے وہ اس کے گھر سے پہلے وہ بیاہ کر آ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آنے والی ہر دیورانی پر حکمرانی کا حق رکھتی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے بڑی جیٹھانی چھوٹی دیورانی کو قبول ہی نہیں کرتی، جس کی وجہ گھر میں فساد ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے، میری بھابی بہت اچھی ہے، اس لیے آپ 2 شادیاں کروا دیں۔ نمرہ میری ضد تھی، اس لیے میں نے اس سے شادی کی۔ میں نے زور سے تالی بجائی اور میں آپ کی ضرورت۔ تو اب آپ کیا چاہتی ہو؟ مجھے عزت اور مقام چاہیے ہر حال میں۔ میں وہیں سو گئی۔ صبح ہوتے ہی میں باہر گئی تو نمرہ میڈم بہن کے سامنے رو رہی تھی کہ رات میرے لاکھ منع کرنے کے اس کے پاس سونے چلا گیا۔ اچھا تم فکر مت کرو، تمہارا اس سے کیا مقابلہ، تمہارے پاس ہی واپس آئے گا۔ میں کچن میں جا رہی تھی۔ سنو، نمرہ کے لیے 1 کپ بھی چائے بنا دو۔ میں خاموش رہی۔ باجی اس کے کچھ زیادہ ہی پر نہیں نکل آئے۔ ہاں بے فکر ہو جاؤ، مجھے کاٹنے آتے ہیں۔ اس کو چندہ نے خراب کر دیا ہے۔ چندہ کو بھی میں پوچھ لیتی ہوں، میں کچھ کرتی ہوں اس چندہ کا۔ اور اس چندہ کا بھی کچھ ہی دیر میں خراب موڈ کے ساتھ محراب بھی روم میں آ گیا۔ اٹھ گئے، بہت سکون کی نیند آئی ہوگی بیوی کی باہوں میں۔ کہاں ہے وہ؟ کچن میں ہے۔ اشرف 1 کپ چائے لانا۔ میں نمرہ کو چائے دینے آئی تو اس نے بھابی بولی نمرہ بنا دے گی۔ کیوں بنا دے گی؟ اور نمرہ تو خود اس سے بنوا کر پی رہی ہے۔ آج لگتا ہے محراب بہت غصے میں ہے۔ مجھے آج شاپنگ پر جانا ہے، نمرہ بولی۔ ٹھیک ہے، تم بھی تیار رہنا۔ مجھے محراب نے کہا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ ہے میرے پاس۔ سب کچھ تو نمرہ کے پاس تم سے زیادہ ہے۔ وہ بھی تو جا رہی ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ محراب اٹھ کر نمرہ کے روم کی طرف چل پڑا۔ میں کچن میں چلی گئی۔ باجی آپ نے ایک بات نوٹس کی؟ محراب کی اس کی طرف جھک رہا ہے اور مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں۔ ہاں میں خود حیران ہوں، لگتا ہے کہ کوئی جادو ٹونا کر رہی ہے، اسی وجہ سے اتنی دیر میں چندہ آ گئی۔ بھابی، میں اور اشرف بھابی پارلر جا رہے ہیں، چندہ نے آتے ہی کہا تھا۔ کیوں؟ اسے کیا ضرورت ہے پارلر کی؟ اتنی دیر میں محراب آ گیا، اس نے بھی سن لیا۔ چندہ جاؤ تم لوگ۔ آج جب واپس آئی تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بہت ہی کم عمر اور بہت ہی معصوم سی۔ کھانا کھاتے ہوئے محراب کی نظر بار بار اشرف کی طرف ہی جا رہی تھی۔ میں نے امی کی طرف جانا ہے ابھی۔ کیوں، آج جانا ضروری ہے؟ جی، بھابی نے کہا۔ ہاں جاؤ، کب سے نہیں گئی؟ یہ سب کچھ میں چندہ کے کہنے پر کر رہی تھی، کیونکہ چندہ کہتی ہے کہ مرد کو آسانی سے میسر آنے والی چیز پسند نہیں ہوتی۔ میں 2 دن کے لیے امی کے گھر چلی گئی۔ محراب کا اگلے ہی صبح فون آ گیا کہ میں لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ اماں بار بار تمہارا پوچھ رہی ہیں، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں تو نمرہ سے شدید محبت کرتا تھا، اس کی اب پرواہ نہیں
نہیں کی، میں اشرف کی طرف کھینچتا چلا جا رہا ہوں۔ محراب نہ جانے کن سوچوں میں گم نمرہ کے روم میں بیٹھا تھا، اچانک اٹھ کر اشرف کو لینے پہنچ گیا۔ کیا کرتی وہ بھی ساتھ آ گئی۔ رات کو کھانے میں اشرف نے کوفتے بنائے جو کہ محراب کو بہت پسند تھے۔ نمرہ منہ بنا رہی تھی۔ کھانے کے بعد بولی، چلو محراب اپنے روم میں۔ نہیں نمرہ، آج میں اشرف کی طرف ہی رہوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نمرہ نے موڈ خراب کیا اور اٹھ کر غصے سے کرسی کو دھکا دیا اور چل پڑی۔ اشرف بھی کچن کا کام ختم ہونے کے بعد اپنے روم میں چلی گئی اور اس کے پیچھے پیچھے محراب بھی چلا گیا۔ کیوں اتنی دیر لگا دی؟ کب سے انتظار کر رہا تھا۔ کیوں کوئی کام تھا آپ کو مجھ سے؟ آپ کو انتظار ویسے نہیں کر سکتا تھا؟ ادھر میرے پاس بیٹھو۔ اشرف پر اتنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر چل پڑی۔ یار کتنی سزا دو گی مجھے؟ غصے میں روم سے باہر چلا گیا اور پوری رات واپس نہ آیا۔ صبح اشرف کچن میں کھڑی تھی تو جا کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ پلیز میرا بازو چھوڑو، درد ہو رہا ہے۔ اتنے میں بھابھی بھی کچن میں پہنچ گئی۔ نمرہ کو میں ابھی کچھ دیر میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ اچھا بھابھی بول کر حال میں اٹھ کر نمرہ کے روم کی طرف بڑھا تو بھابھی کی آواز آ رہی تھی، نمرہ بس ایک بار ماں بن جاؤ تو پھر تو ایسی ویسی ہی کی چھٹی کروا دوں گی، اور یہ عمر میں بھی زیادہ ہے اور اس کے کون سے بچے ہونے ہیں۔ سچی باجی؟ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ ہاں اور نہیں تو کیا۔ محراب نے واپسی کی تیاری کر لی اور کسی کام کے سلسلے میں نمرہ بہت خوش تھی کہ اس بار محراب اشرف کو ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ نمرہ پلیز رونا بند کرو، ایک ہفتے کی تو بات ہے۔ اشرف بیٹی محراب کے ساتھ اب جانے کی تیاری کرو اور اس کا خوب خیال رکھنا۔ اشرف ساس کی ٹانگیں دبا رہی تھی اور ساس کی باتیں سن رہی تھی۔ ماں جی نمرہ جائے میں جا کر کیا کروں گی؟ آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاتی، میرا دل تو اس دن سے ٹوٹ گیا تھا ماں جی، جس دن محراب نے اس کو دھوکہ سامنے آیا تھا تو میں کب کی جا چکی ہوتی، آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی ماں جی۔ ابھی تو میرے مائکے میں کسی کو محراب کی دوسری شادی کا بھی نہیں پتا، تو میں کس طرح سے اس کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ بیٹی تم کسی کو مت بتاؤ، جب وہاں سیٹ ہو جاؤ گی تو کسی کو کیا پتا ہوگا کہ ساس کے کہنے پر اشرف جانے کی تیاری کرنے لگی اور محراب کے ساتھ نمرہ کے روم میں ابھی بہت اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ محراب اور نمرہ کی آپس میں سارے فساد کی جڑ تو یہ عورت ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ نمرہ تم حد سے بڑھ رہی ہو، وہ بھی میری بیوی ہے، کل تک تمہیں زہر لگتی تھی، آج عشق جاگ گیا۔ نہیں نمرہ تم ایسا مت سوچو، میری ماں کی خواہش ہے کہ میں اشرف کو لے جاؤں، اس لیے رات کو نکلنا تھا تو چندہ میری تیاری کروانے آ گئی۔ میں محراب کے ساتھ اپنی ماں کو ملنے چلی گئی، واپس آئی تو اشرف مجھے تمہاری بہت فکر رہے گی، اپنا بہت خیال رکھنا۔ چندہ نے ہاں چندہ، اب تو وہ شخص قابل بھروسہ نہیں۔ رو رو کر نمرہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ نمرہ مت رو، میں تمہارے بھائی سے بات کر لی ہے، وہ ہماری سیٹس کنفرم کروا رہا ہے، ہم بھی 2-4 دن میں واپس پہنچ جائیں گے۔ لیکن بھابھی ہم تو ایک ہفتے میں واپس آ جائیں گے، پھر آپ کیوں جا رہی ہیں؟ کیوں محراب؟ کیا اشرف اب ہمیشہ وہی نہیں رہے گی؟ نہیں بھابھی، میں خود کچھ ٹائم گھر میں رہنا چاہتا ہوں، اس لیے ہم جہاز میں بیٹھ گئے اور دونوں۔ اشرف اب تو اپنا موڈ ٹھیک کر لو یار، تمہارا ایسا موڈ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد ہم وہاں پہنچے تو کافی تھکے ہوئے تھے، جاتے ہی سو گئے۔ رات کو محراب کے آفس سے بہت بڑی پارٹی تھی، اس لیے محراب آفس میں چلے گئے۔ اشرف تیار ہو جاؤ، آج ہم نے آفس میں کیسے جا سکتی ہوں؟ تم کیوں نہیں جا سکتی؟ میں تیار ہوگی۔ وہاں پہنچے تو سب محراب کے ساتھ ہاتھ ملانے پر میں دور سے سلام کر دیتی۔ محراب کے بزنس پارٹنرز نے ہاتھ کیا تو میں نے سلام کیا، وہ پھر سے ہاتھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ محراب نے مجھے اشارہ کیا کہ ملا لو، میں نے کہا سوری میرا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ وہ غصے سے مجھے اور محراب کو دیکھ کر چلا گیا۔ محراب اگر تم ملا لیتی تو کیا ہو جاتا؟ اشرف نے کوئی جواب نہ دیا۔ گھر واپس آئے تو محراب کا موڈ خراب تھا۔ اشرف ایسے کیسے چلے گا؟ تم میری ایک بھی بات نہیں مانتی۔ اشرف دوسری طرف منہ کر کے سو گئی۔ محراب روم سے باہر چلا گیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اشرف باہر گئی تو محراب سگریٹ پی رہا تھا۔ محراب یہ سب کچھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ آپ کو ابھی تک نیند نہیں آئی؟ تم جا کر سو جاؤ۔ اشرف آ کر سو گئی۔ صبح ہونے کو تھی کہ محراب روم میں آیا۔ اشرف میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، مر جاؤں گا، مجھے آپ پر بھروسہ نہیں تو کیا جان دے دوں؟
اشب ہاتھ پکڑ کر رو رہا تھا۔ اچھا چپ ہو جائیں، میں دونوں میں قربت بڑھ گئی۔ نہ جانے کب دن ہوا، دنیا سے بے خبر دونوں کی فون پر گھنٹی بجی۔ چونک گئے۔ دوسری طرف نمرہ کی کال تھی۔ ہیلو، کہاں ہو؟ مجھے پتا ہے بوڑھی بیوی کی باہوں میں سو رہے ہو۔ شٹ اپ۔ فون سے آواز باہر آ رہی تھی۔ نمرہ، اب جب تک میں یہاں ہوں تمہاری کال نہ آئے مجھے۔ اور اشب بیچاری اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کی آنکھوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ بہت زیادہ روئی ہو، جیسے وہ محراب نے جا کر اشب کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ اشب خود کو اس آئینے میں غور سے دیکھا۔ کتنی حسین ہو تم، اور کہیں سے بھی لگ رہا ہے کہ تم بوڑھی ہو۔ اس کے آنسو گرنے لگے۔ محراب اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آنسوؤں کا قطرہ انگلی پر اٹھایا اور کہا، بہت قیمتی ہے یہ آنسو میری زندگی میں، اب پھر کبھی مت رونا۔ اور پاگل ہو گئی ہو تم؟ کچھ تو ہے تم میں کہ میں تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں، اور کچھ کمی تو ہے نمرہ میں کہ اس سے محبت کی شادی ہونے کے باوجود بھی اس کی قربت سے پسند نہیں۔ بہت جلد بیزار ہو گیا ہوں اس سے، اس لیے کل مجھ سے بھی ہو جائے گا۔ نہیں ہو سکتا۔ کاش قسمت نے مجھے تم سے شادی کے بعد کچھ وقت دیا ہوتا اور میں تمہارے ساتھ قریب ہو جاتا تو نمرہ شاید میری زندگی میں کبھی بھی نہ آتی۔ تمہارا ہر بات پر صبر کر جانا مجھے بہت پسند ہے، اور تم نمرہ کا ہر بات پر جھگڑا کرنا نہیں پسند مجھے۔ پر مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تمہاری محبت سے جو کل نمرہ کے ساتھ شدید تھی، آج مجھ سے، اور پھر کل نہ جانے کسی اور کے ساتھ۔ محراب ہنسنے لگا۔ مجھے قسمت نے ایک وقت میں دو عورتوں میں میسر کر دی، اور میں عورت کی دو اقسام میں سے واقف ہو گیا، اور تو ان میں سے آپ کی فطرت اچھی لگی۔ ہاں، آپ جیسی تیسری بھی مل جائے تو سوچا بھی جا سکتا ہے۔ پھر دونوں زور سے ہنسنے لگے۔ اشرف نے زور سے مکہ مارا محراب کو، اور اچھا بہت ہوگی باتیں، اب ہم نے شاپنگ پر جانا ہے اور بہت سارا گھومنا بھی ہے، اور اپنا کام جو کرنے آیا ہوں مکمل کرنا ہے۔ شاپنگ کرنے کے بعد واپس آ گئے تو اتنی دیر میں سجاول بھی آ گیا۔ ہائے محراب، ہائے سجاول، دونوں ایک دوسرے کو گلے ملے۔ پھر تیاری ہو گئی۔ آپ کی جی، آپ بول رہے ہیں؟ جی چل رہا ہوں۔ سوری یار، یہ تیری ایک دن پہلے والی بھابی؟ اچھا تو یہ ہیں۔ اشرف نے بھی سلام کیا۔ سجاول، میں سمجھا نمرہ آئی ہوگی ساتھ۔ نہیں، بڑی مشکل سے اس نے آنے دیا۔ اچھا سجاول، تم بھابی کو کچھ دیر کمپنی دو، میرا تھوڑا کام ہے، میں کر کے آتا ہوں۔ اشرف، تم چائے بناؤ۔ اشرف کچن میں گئی۔ محراب باہر چلا گیا تو سجاول کچن میں ہی آ گیا۔ آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ جی، اشرف نام ہے میرا۔ واہ، اپنے نام کی طرح ہو، بہت ہی خوبصورت، شکریہ۔ سجاول نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ایک بات کہوں جی، میں نے آج تک شادی نہیں کی۔ اچھا، کیوں؟ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ میری آئیڈیل آپ جیسی لڑکی تھی، اور وہ بھی اب بھی ملی ہے تو دوست کی بیوی کے روپ میں۔ پلیز آپ بیٹھے، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ کیوں، آپ کو میری بات اچھی نہیں لگی؟ پر میں سوری نہیں بولوں گا۔ کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ اشرف تیزی سے چائے لے کر اس کے ساتھ سے گزر کر ہال میں آ گیا، اور وہ کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی، اور وہ پیچھے آ گیا، چائے اٹھا کر پینے لگا۔ چائے کافی اچھی بناتی ہو۔ شکریہ۔ اشرف گھبرائی ہوئی تھی۔ اتنی دیر میں محراب بھی گھر میں داخل ہو گیا۔ سوری یار، لیٹ ہو گیا۔ بور تو نہیں ہونے دیا؟ یار، آپ کی بیوی نے بور ہونے نہیں دیا۔ اچھا، واہ، پھر تو خوش قسمتی ہے کہ یہ اس نے آپ نے کمپنی دے رہی ہے۔ لائٹ بلو ساڑی اور پنک بلاؤز میں گولڈ ہیئر قیامت لگ رہی تھی۔ 10 سال بڑی ہونے کے باوجود 10 سال چھوٹی لگ رہی تھی۔ آج رات کو واپس جانا تھا تو سجاول کے گھر پر لنچ پر انوائٹڈ تھے۔ سجاول تو جیسے دیوانہ ہو گیا تھا۔ سجاول کے اس طرح دیکھنے سے محراب نے کہا، یار اب کیا نظر لگاؤ گے میری بیوی کو؟ وہ تھوڑا شرمندہ ہو گیا۔ اور یار، کتنا حسن تو گھریلو لڑکیوں میں ہوتا ہے جو گھر میں چھپا ہوتا ہے۔ ہاں سجاول، سچ کہہ رہے ہوتے ہو۔ نہ صرف حسن سیرت بھی ہوتی ہیں، خوبصیرت بھی ہوتی ہیں۔ سجاول، تم چل رہے ہو؟ یار، ایک ہفتے بعد آؤں گا۔ اوکے، دل تو تھا ساتھ چلو، پر قسمت میں اتنا خوبصورت ہم سفر نہیں۔ کیا محراب نے کہا تھا؟
مطلب تم جیسے دوست کے ساتھ شاید سفر نصیب میں نہیں، اس لیے میں ایک ہفتے کے بعد ہی آؤں گا۔ اس کی نظر اشرف پر ہوتی اور محراب سے بات کر رہا ہوتا، اور اس سے اشرف سے ایک منٹ بھی اس نے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ اچھا یار، ہمیں ایئرپورٹ چھوڑ دو، لیٹ ہو رہے ہیں۔ ہاں ہاں چلو، کیوں نہیں، میں خود چھوڑ کر آتا ہوں۔ گاڑی میں سجاول کی نظر شیشے پر رہی اور اشرف کو ہی دیکھتا رہا۔ محراب نے کافی دیر نوٹ کیا، پر اشرف سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس نے ایک بات بھی نہیں کی۔ اشرف کوشش کرتی تھی کہ اس کی طرف نہ دیکھے، لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر نظر پڑ جاتی تھی۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر محراب کسی کام سے گیا تو سجاول کو موقع مل گیا بات کرنے کا۔ تم ایسی جھکی نظروں میں اور بھی حسین لگتی ہو، شکریہ، کاش تم مجھے پہلے ملی ہوتی۔ ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ محراب آ گیا۔